جواہر کی ہے یہ داستان، حضرت موسیٰ نبی تھے جس زمان، اپنے خالق کی اسے تھی جستجو، دامن دشت و بیاباں بکو، گل رہا تھا نالۂ غمناک سے، جل رہا تھا عشق حق کی آگ سے، چاک دماغ سینہ بریاں چشم تر، جذب حق سے پھر رہا تھا در بدر، چشم تر سے گریہ خون تھا رہا، کر رہا تھا عشق میں آہ و فغاں، ایک دن چرواہا یاد یار میں، رو رہا تھا دامن کوثر میں، کہہ رہا تھا اے خدائے دو جہاں، کس طرح سے میں تجھے پاؤں کہاں، ایک زمانے سے الہی در بدر، ڈھونڈتا ہوں تجھ کو میں شام و سحر، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے شاہ جہاں، گر نہ پاؤں گا تجھے میں اے خدا، سر کو ٹکرا کر کروں گا جان فدا، بن تیرے میں کب تلک جیتا رہوں، کب تلک خون جگر پیتا رہوں، یا تو مجھ کو آہ مل جاوے گا تو، یا تو خاک و خون میں سر پاوے گا تو، بن تیرے دل کو سکون ملتا نہیں، تو مگر اے دوست جو ملتا نہیں، پھول دل کا بن تیرے کھلتا نہیں، پر مجھے تیرا پتہ ملتا نہیں، ہر گلستان خالی ہے تیرے بغیر، زندگی ایک نار ہے تیرے بغیر، بن تیرے آواز بلبل خوشنوا، کان میں جیسے ہزاروں کی صدا، بن تیرے کوثر کی یہ وادیاں، پھاڑ کھاتی ہیں یہ سب گلکاریاں، یہ زمین و آسماں شمس و قمر، یہ گلستان و بیاباں بحر بر، خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر، کچھ نہیں پاتے مجھے تیرے بغیر، کوئی صورت عقل میں آتی نہیں، بن تیرے کوئی جگہ پاتی نہیں، بن تیرے کوئی جگہ پاتی نہیں، اس طرح ہر دو جہاں آجا بود، کہ مرحبا تو سر و سودا بود، بن تیرے ایک پل نہیں مجھ کو سکون، بن تیرے میں کیا کروں دنیا تو، خون دل کب تک پیوں تیرے بغیر، کس طرح آخر جیوں تیرے بغیر، جان و دل کیوں غیر پر شیدا کروں، کیوں کسی سے دل کا میں سودا کروں، اے خدا میں اور میری یہ بکریاں، تجھ پہ سب قربان میری یہ بھیڑیاں، تجھ کو گر پاتا خدا بندہ میرے، داغ کا ہر روز دست و پا تیرے، تیری گزری بھی میں سیتا اے خدا، ہر طرح خدمت تیری لاتا بجا، جس جگہ تو بیٹھتا ہے شاہ جہاں، روز دیتا شوق سے چاڑو وہاں، روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے، آب شیریں بھی پلاتا میں تجھے، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام، بکریوں کا اپنی اے رب انعام، اس طرح چرواہا اپنی داستان کر رہا تھا عرض بآہ و فغاں،
کہہ رہا تھا اپنے رب سے بے قدر، حال درد زخم دل زخم جگر، حال درد زخم دل زخم جگر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ناگہاں حضرت موسیٰ بھی آ پہنچے وہاں، سن کے چرواہے کی ایسی داستان، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ہاں، کہہ رہا ہے یہ تو کیا ظالم یہاں، ہو گیا تو الگروہ کافراں، کیا خدا محتاج خدمت ہے تیرا، کیا خدا محتاج نصرت ہے تیرا، کیا خدا کے دست پاوے ہے جہول، کہ دباوے کا میں تو ہے مجبور، کیا خدا محتاج اکل و نوش ہے، کیا خدا محتاج سر و دوش ہے۔ حضرت موسیٰ کے ارشادات کو، زجر اور توبیخ کے کلمات کو سن کے چرواہے نے کھینچی ایک آہ، کر گرے چاند کی جنگل کی راہ، ہو گیا مایوس وہ چرواہا، سینیا منہ اس نے المدح الہ، وہی آئی سوئے موسیٰ الخدا، کیوں کیا تم نے میرا بندہ جدا، تو برائے فصل گردن آمدی، نے برائے فصل گردن آمدی، عقل والوں کے لیے ہے یہ ادب، آہ چرواہا تھا اہل عقل کب، موسیٰ آتا بیدانا کی گرند، سوکھتا جانے روانہ کی گرند، چاک ہیں جن کے لباس عشق حق، رفع کا ان کو نہیں ہے امر حق، عاشقوں کی گفتگو درکار لب، عشق کی جوشش ہے ترک ادب، عشق کو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز، پر ہزاروں عقل ہے اس کی کنیز، گرچہ ظاہر میں ادب سے دور تھا، لیکن اس کا دل میرا رنجور تھا، ظاہراً وہ لفظ گستاخی کے تھے، مان لیکن عشق و جبازی کے تھے، اپنے دیوانی کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا، اپنے دیوانی کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا۔ اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا۔ حضرت والا کا کلام آپ سن رہے تھے اردو زبان میں، اصل فارسی زبان میں حضرت والا نے اس کا بہترین اردو میں ترجمہ کیا ہے، جو یقیناً مثنوی مولانا روم سے کم نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، معرفت شریعت کے حامل، اور یہ چرواہا بیچارہ ایک جاہل آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا، بہت زیادہ شریعت سے واقف بھی نہیں تھا، لیکن ہاں اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی، اور اپنی اس محبت کی وجہ سے اپنے آپ سے کیا اللہ سے باتیں کرتا تھا، اور عشق و محبت میں انسان جب دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک اعتبار سے مذہول قلم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو باتیں اس نے کی کہ اللہ اگر آپ ہوتے تو میں آپ کے
پیر دابتا، آپ کی جہاں بیٹھتے جگہ صاف کر دیتا. یقیناً یہ ساری باتیں دیوانوں کی سی ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا اور محبت ہی محبت میں ہم سے وہ ہم کلام ہوتا تھا، تو اپنے دیوانے کی باتیں منہ سے ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بزرگ نے جب فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور ہائے ہائے وہ کرتا ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بیمار کرتا ہے، جب ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے روئیں، ہائے ہائے کریں، گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا رونا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہائے ہائے سننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے دیوانوں کی باتیں بھی سننا چاہتے ہیں کہ وہ میری محبت میں کیا گفتگو کر رہے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو چونکہ شرعی اعتبار سے یہ بات درست نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے، ہاتھ پاؤں سے اور اسی طریقے سے سب چیزوں سے پاک ہے. قرآن مجید میں بھی جہاں ساق کا ذکر آتا ہے، ید کا ذکر آتا ہے، ہاتھوں کا ذکر آتا ہے، تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی اگر ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ آگے آتا ہوں. تو یہ سب سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمیں ہاتھ کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ایک ہاتھ کتنا ہوتا ہے. پنڈلی کہہ کر سمجھائی جا سکتی ہے پنڈلی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہ پنڈلی ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ کچھ. وہ جسم سے اور جسمانیات سے بات ہے. اس لیے جہاں کہیں قرآن مجید میں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق. اب جیسے یہ ہے کہ علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے کیسے؟ اپنی شان کے مطابق. ہمیں سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ ایک بادشاہ وہ عرش پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، تخت پر بیٹھتا ہے، تو ہمیں ذہن میں یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنی بادشاہت کو چلاتا ہے، جہاں سے حکم کو نافذ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم جیسے کم عقلوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ دی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عرش وہ معمولی عرش نہیں. اسی لیے وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی شان کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے. تو بہرحال یہ دیوانہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی گفتگو سنی تو انہیں اس پر سخت غصہ آیا، اور غصہ اس لیے آیا کہ صاحب شریعت تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ میں آپ کو دودھ پلاتا، آپ کے بالوں میں کنگھی کرتا، آپ کی جوئیں دیکھتا. تو ظاہر تو گستاخی کی باتیں ہیں، ساری کلمات کفریاں ہیں. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، اور جب ڈانٹا تو وہ بیچارہ گھبرا کے جنگل میں کہیں نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، جس کو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ ہے مارا چہرہ کر دی جدا. اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دیا؟ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. تو دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ خالق و مخلوق کا رشتہ مضبوط کرے، نہ یہ کہ ان کا رشتہ توڑے. تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا، وہ ہم میں مہر تھا، گفتگو کر رہا تھا، اور تم نے جو ہے وہ اپنی ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو بھگا دیا. اور ساتھ فرمایا کہ جو اہل عقل ہیں، دانا لوگ ہیں، ان کے آداب اور ہیں، اور جو بیچارے مرفوع قلم مجذوب قسم کے لوگ ہیں ان کے آداب کچھ اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو مجذوب ہوتے ہیں وہ قابل تقلید نہیں ہوتے. مجذوب وہ ہوتا ہے جو عقل و خیرت سے بیگانہ ہو جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح فرمایا کہ آرا کے خبر شد خبر اجباز نیا ہے. یعنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جسے کچھ خبر کچھ راز حاصل ہو جاتے ہیں، تو پھر دنیا کی کام کا نہیں رہتا. آرا کی خبر شد خبر اجباز نیا ہے. جس کو اس کی خبر ہو جائے پھر اس کی اپنی خبر نہیں آتی، کیونکہ وہ راز خداوندی سے آگاہ ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے آدمی مرفوع قلم ہو جاتے ہیں. ان کی تقلید کرنا جائز نہیں، البتہ انہیں برا بھلا بھی نہ کہو. کون سا اللہ کا بندہ کس رنگ میں ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے انہیں برا بھلا مت کہو، ان کے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش نہ ہو، ان کی توہین نہ کرو، اور لیکن ان کی تقلید بھی نہ کرو. اس لیے کہ تقلید تو شریعت کی کریں گے ہم.
مجذوب تو مرفوع القلم ہے. مرفوع القلم اس کو کہا جاتا ہے جس کی باتوں کو لکھا نہیں جاتا. اس کا قلم جو ہے وہ اس کے قلم اڑ جاتا ہے اس سے. ہماری تو ہر بات لکھی جا رہی ہے نا جو ہم کہتے ہیں, لیکن جو مرفوع القلم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے قلم کو اس پر سے اٹھا لیا گیا ہے. اب یہ کچھ بھی کرتا ہے اس کی کوئی بات لکھی نہیں جاتی. یہ اللہ کے ہاں معذور ہے, مجبور ہے, اس لیے مرفوع القلم کہتے ہیں اسے لوگ. تو بہرحال یہ واقعہ ہم نے مشرنا قاضی صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تشریف لاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سننے کو مل جاتا ہے. اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سننے کو مل گیا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق دے. اصل میں ہماری حاضری بھی یہاں اسی لیے ہوتی ہے, اور جہاں بھی کہیں ہم جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم حاصل کریں, دین کا علم حاصل کریں, شریعت کو سیکھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں. حضرت مولانا حسین علی صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں گنگوہ میں. گنگوہ کی جو مسجد تھی لال مسجد, وہاں کے امام بھی تھے اور وہاں مدرس بھی تھے, بچوں کو پڑھاتے تھے. انتہائی تقوی والے آدمی تھے اور ان کے تقوی پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کافی. کچھ لوگ گنگو آئے اور آ کر ان کو چاہا کہ بھی ہم اپنے گاؤں لے جائیں. ان سے آ کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم اپنے گاؤں میں آپ کو رکھ لیں گے. وہ بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں تو حضرت گنگوئی کا خادم ہوں, حضرت کا جو حکم ہوگا میں وہ کرنے کو تیار ہوں. میں خود سے نہیں جا سکتا, اگر مجھے لے جانا چاہتے ہو تو گنگوئی سے اجازت لے لو, اگر وہ اجازت دے دیں گے میں ساتھ چلا جاؤں. وہ لوگ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ہم مولانا حسین علی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. اور گنگوئی نے کیا جواب, کہنے کے واہ بھی ہم گنگو میں ایک ہی تو مسلمان ہے, تو اسے بھی لے جانا چاہتے ہیں, اسے ہم لے جانے دیں گے, ایک ہی تو مسلمان. اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کیا مقام تھا. اور انتہائی متقی انسان, خوش و خضوع انتہا درجے کا تھا, اور اللہ کا خوف اس درجے غالب تھا, خشیت کہ بعض اوقات بعض طالب علموں کو اگر مار لیا کرتے تھے تو بعد میں اسے اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میاں ہم نے تمہیں مارا تو ہمیں مار لو, تم ہمیں مان لو تاکہ آخرت میں کو پکڑنا ہو. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو حال کی اطلاع دی گئی, پتہ چلا, آپ نے فرمایا کہ بھی اول تو معلم کو چاہیے وہ ایسی مار نہ مارے کہ جو حد سے زیادہ ہو, سوچ سمجھ کے مارے. اور بالفرض اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ مار لیا تو پھر یہ جو کہنا ہے بچوں کو بھی تم ہمیں مار لو, تو اس سے تو تربیت خراب ہو جائے گی بچوں کی. اگر سب استاد یہی کرنے لگیں گے تو بچے کیا کریں گے, شیر ہو جائیں گے. نتیجے سے بعض شرارتی بچے تیار بھی ہو جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم تھے, آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں, اول تو ماننا ہی نہیں چاہیے. اور اگر کسی وقت مارے بھی تو حد سے زیادہ نہ ہو, کوئی حد کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ مار سکتے ہیں. اب اگر مار لیا ہے تمہارے اوپر غلبہ حال ہے تو بعد میں کسی وقت ان کو کسی اور طرح سے راضی کر لو, مطلب کچھ پیسے دے دی, کبھی کوئی چیز دے دی, کبھی کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے وہ خوش ہو جائیں. اصل مقصد تو تربیت ہے, تربیت میں اعتدال ضروری ہے. اس میں جو ہے وہ اس قدر مار پیٹ نہ ہو کہ بچہ جو ہے اس کو تعدیب کی جگہ تعذیب ہو جائے. بچوں کو مارنے پیٹنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, تعدیب, سکھلانا. لیکن اگر وہ تعذیب بن جائے, عذاب بن جائے تو جائز نہیں. اس حد تک تو ان کو سزا دینا جائز ہے جس حد تک ان کا جرم ہے, جتنا جرم اتنی سزا. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے خاص طور پر یہ بات فرمائی کہ جب غصہ آ رہا ہو تو کبھی سزا نہ دو بچوں کو, نہ اپنی اولاد کو سزا دو نہ اپنے شاگردوں کو سزا دو, غصے کے وقت مت دو. ہاں جب غصہ تمہارا ختم ہو جائے پھر سوچو ٹھنڈے دل سے کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا, اس جرم کے مطابق اس کو سزا دو, اس کے لیے کہ اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کرو. اب وہ کیفیت نہیں ہوگی. پہلے غصے میں انسان پاگل ہو رہا تھا, جہاں بھی لگ گیا مار دیا, ہڈی توڑ دی, منہ توڑ دیا, منہ سجا دیا. تو یہ جب غصہ آ رہا تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی. لیکن جب مصنوعی غصہ آپ
تو سوچ سمجھ کے سزا دیں گے بھائی اسے کتنا مارنا چاہیے، کیا سزا دینی چاہیے، کیونکہ اصل مقصد ہے اس کی اصلاح ہو جائے بس۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم تھے جو کہ اس لیے ایسی باتیں پر نظر رکھتے تھے، فرمائیں کہ ایسا کریں۔ اسی طریقے سے ابھی آج ہی میں نے فجر میں، آج یا کل صبح فجر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سولی پر ایک شخص کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ لاش کیسے لٹکی ہوئی؟ بتایا گیا کہ حضرت یہ ایک چور ہے، جب چوریاں کرتا تھا تو اس کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن اسے چوری چھوڑی نہیں بلکہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں اس کا پاؤں کاٹ دیا، لیکن پھر بھی چوری اور ڈاکے سے باز نہیں آیا، اور آج نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، اس کے پیروں کو بوسہ دیا اور اس کے انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں سے لگایا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ ایک چور اور ڈاکو ہے جس کو سزا میں پہلے ہاتھ اور پھر پاؤں کاٹا گیا اور پھر سولی پر لٹکا دیا گیا، آپ اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے؟ فرمایا کہ میاں میں چور کو نہیں چوم رہا، میں تو اس کی اس وصف کو اور صفت کو چوم رہا ہوں کہ دیکھو ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، لے حتیٰ کہ جان سے چلا گیا، لیکن استقلال کتنا تھا اس کے مزاج کے اندر۔ میں تو صفت استقلال کو چوم رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ وصف ہمیں حاصل ہو جاتا تاکہ ہم نیکی و طاعت میں ایسے مستقل مزاج ہو جاتے، ایسا استقلال ہو جاتا۔ تو میں اس چور کو نہیں چوم رہا، میں اس کی صفت کو چوم رہا ہوں۔ ان لوگوں کی نظریں بڑی عمیق ہوتی ہیں بزرگوں کی، وہ بہت دور کی سوچتے ہیں۔ ہم ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ چور کو چوم رہے ہیں، چور کو نہیں چوم رہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی رذائل ہیں فی نفسی ہی وہ رذائل نہیں ہوتے، اسی لیے جتنے بھی رذائل ہیں ان کا ازالہ نہیں ہوتا، ان کا امالہ ہوتا ہے۔ ازالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر اس کو مثلاً سمجھ لیجیے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات آپ کے سامنے ہیں۔ ایک دفعہ خزانہ آیا، ایران کا خزانہ، اور اتنا خزانہ تھا کہ اسے لا کے مسجد نبوی کی صحن میں ڈھیر کر دیا، اور اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ پچھلی طرف جو لوگ تھے اس ڈھیر کی وجہ سے نظر نہیں آتے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے۔ اس زمانے میں اسٹیٹ بینک تو تھا نہیں کہ جناب جا کے خزانہ وہاں جمع کراتے تھے، مسجد ہی بینک تھی، سب کچھ مسجد ہی میں ہوتا تھا، مسجد میں لا کے خزانہ رکھ دیا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا، خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مال غنیمت، اتنا بڑا ہمارا مال مسلمانوں کو عطا فرمایا، مسلمان بھی آ گئے۔ تو آپ نے اس وقت ایک دعا فرمائی، دعا یہ فرمائی کہ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مال و دولت کی محبت ختم ہو جائے، ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ یہ محبت تیرے دین کے کاموں میں خرچ ہو۔ کیوں؟ وجہ یہی آئے تجھے میرے پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی حب الشہوات، مرغوب چیز۔ پھر مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ من النساء عورتیں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے، والانعام چوپائے جانور، والخیل المسومہ والانعام والحرث کھیتیاں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، عورتوں کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، اولاد کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، گھوڑوں کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، چوپائے جانوروں کی محبت اللہ نے رکھی ہے۔ اصل میں ہم لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے نہیں، ہم صرف اس لیے بات سمجھیں گے کہ عورت کی محبت، بچوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، لیکن گھوڑوں کی محبت وہ کیا جانے جس نے کبھی گھوڑے پالے ہی نہ ہو، چوپائے کی محبت وہ کیا جانے جس نے کبھی چوپائے رکھے ہی نہ ہو۔ لیکن جن لوگوں کے یہاں چوپائے ہوتے ہیں، چوپائے سے ہو رہا ہے چار پائے والے جانور، چاہے وہ گائے ہو، بھینسیں ہوں، اونٹ ہوں،
اور اسی طریقے سے بکریاں ہوں. اب جنہوں نے ہزاروں بکریاں ان کے یہاں ریوڑ ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں عرب میں، اور اسی طرح دوسرے علاقے بعض ایسے ہیں کہ جن کے یہاں تجارت ہی یہی ہے، ان کے گھر کا سب کچھ یہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں جانور. اب لازمی بات ہے کہ ان کا جب ریوڑ چلتا ہوا آتا ہے اور وہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. میں نے ایک جگہ اتنی بڑی قطار جانوروں کو دیکھی کہ شاید وہ 1 میل سے زیادہ کے علاقے میں تھے، پھول بھرے ہوئے، بالکل ایک جیسے جانور، ایک جیسے قد و قامت کے، اور جناب ختم ہونے میں نہیں آتے تھے، بس تقریباً وہاں آدھے گھنٹے کھڑے رہی اور گزرتے تھے. اور اس قدر تھے کہ روڈ کے اس طرف بھی، روڈ کے ادھر بھی، بیچ روڈ پہ چل رہے تھے. بس وہ گاڑیاں جانتی تھیں وہاں سے وہ اس طرح روک کرتے تھے، گاڑیاں رینگ رہی تھیں، اتنی بڑی تعداد. تو اس لیے اللہ فرمائے ان کی محبت اللہ نے دلوں میں رکھی ہے. اب بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ فرماتے کہ یا اللہ میں اس مال کی محبت دل سے نکال دے، یہ فطرت کا خلاف، ایسا تو ہے نہیں. اللہ نے رکھی اور ہم کہیں کہ یا اللہ تو نکال دے. ہمارے دلوں میں اللہ نے خواہشیں رکھی، ہم کہیں یا اللہ ہمیں فرشتہ بنا دے. ایسا ازالہ نہیں ہے، ظاہر کرنا نہیں ہے اس صفت کو، بلکہ ایمان ہے اس کو موڑ دیجیے کہ یا اللہ اس کی محبت دین کے کاموں میں محبت تو ہو، لیکن اس کی محبت ایسے امور کی طرف ہو کہ جو آخرت میں ہمارے کام آئے. اولاد کی محبت ہو، لیکن اولاد کی محبت ایسی ہو کہ یہ اولاد ہمارے صدقہ جاریہ بن جائے، دنیا میں بھی نیکیاں کرے اور ہماری آنکھیں انہیں دیکھ دیکھ کے ٹھنڈی ہوں. بیوی سے محبت ہو تو یا اللہ محبت غلط کاموں کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، ہم بھی اس سے محبت کرے، اور پھر یہ محبت اللہ اولاد جو ہے صالح کا ذریعہ بنے، اور پھر یہ کہ ہم سب آخرت میں جو ہے اکٹھے ہوں، اور یہ محبت ایسی ہو کہ جو آخرت کی سودے پر نہ ہو، یعنی آخرت کے بدلے میں نہ ہو کہ دنیا میں بس مل گیا آخرت میں کچھ نہیں، بلکہ یہ مال، اولاد، بیوی، بچے، زراعت، کھیتی باڑیاں، گھوڑے، اونٹ اور سونے چاندی کے ڈھیر، ان سب کی محبت ہو، لیکن یہ محبت تجھ سے جدا کرنے والی نہ ہو، بلکہ ان ساری چیزوں کی محبتوں کی وجہ سے ہمارا انجام اچھا کرنا ہے. یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ تربیت دی ہے کہ ساری چیزیں ہوں لیکن اعتدال کے ساتھ، ہر چیز حد میں رہے، حد سے باہر نہ ہو. حد سے باہر ہوگی تو پھر تو معاملے ختم ہو جائے. اب اگر ہم فرشتے بن جائیں گے تو پھر انسان کام کرے. اللہ نے تو انسان کو درجہ اونچا دیا، اور وجہ اس کی یہ کہ انسان کے اندر جذبات ہیں، اچھائیاں بھی کر سکتا ہے، برائیاں بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی کر سکتا ہے. دونوں جذبات ہیں. انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، موتتا بھی، سارے کام ہیں. فرشتوں میں جذبات ہی نہیں، نہ ان کو نیند آتی، نہ وہ کھاتے، نہ ان کی بیوی، نہ ان کے بچے، کچھ بھی نہیں. جب کچھ بھی نہیں ہے تو یقیناً ان میں جذبات ہی نہیں ہے. ان کو کہا کہ سجدیاں پڑھو، سجدیاں پڑھے کرو، لیکن ان کا کیا کمال، کوئی کمال نہیں. ایک آدمی کے بیوی بچے بھی ہیں، نماز کے لیے بھی جا رہا ہے. ایک آدمی ٹھیلا لگا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے جا رہا ہے. ایک آدمی کے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر چرانا چاہے چرا سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کے خوف سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا. یہ سارے جذبات ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، تو یقیناً اس کا مقام بہت اونچا بلند. اس لیے ہر چیز ایک حد میں اور اعتدال میں رہے تو بس معاملہ ٹھیک رہتا ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کی محبت عطا فرمائیے، لیکن یہ محبت وہ ہو جو تیری محبت کے تابع ہو. یہ ہمارے لیے محبت کی چیز ہو مال، لیکن اس کی وجہ سے ہماری آخرت خراب نہ ہو. بس چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ ڈھیر لگ گئے لوگ بھی آ گئے دیکھنے کے لیے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مال اللہ نے تمہارے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کا جتنا جی چاہے لے لے، جس کا جتنا جی چاہے لے لے. کوئی آگے نہیں بڑھتا. پھر دوبارہ فرمایا کہ بھائی یہ مال تمہارے لیے ہے، جس کا جتنا جی چاہے لے لے. پھر بھی لوگ آگے نہیں بڑھے. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم میں سے کسی کو حاجت نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک حاجت مند بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، چاہتا بھی ہے کہ مال لے لیں، لیکن آپ ہمیں اس طرح کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ آپ خود کیوں نہیں تقسیم کر دیتے؟ یعنی ہم میں یہ چیز نہ پیدا ہو کہ ہر آدمی لوٹا ماری شروع کر دے، بلکہ آپ خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے یا کسی کو حکم فرما دیں کہ وہ ہمیں تقسیم کر دیں. کیا مطلب ہوا کہ مال کوئی چیز نہیں ہے. مال کی محبت ان میں بھی تھی، لیکن وہ مال کی محبت ایسی نہیں تھی جیسے آج ہم میں کیا بھی ایک دوسرے کے گلے کاٹیں اس کے لیے، بلکہ وہ مال کی محبت چاہتے تھے کہ مال تو ہو ہمارے پاس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے ہو کہ وہ آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ ہو.
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اور کئی دکانیں تھیں ان کی، اس میں مال و دولت سب کچھ تھا، اس کے باوجود ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے. ایک شخص آیا، اس نے دیکھا تو ان کو تھوڑا سا یعنی ہوش دلایا، تو فرمایا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو بس ان کی زبان سے اتنا نکلا بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. کیا مطلب تھا کہ وہ مال و دولت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فخر پر رکھتے تھے، مال دولت تھا. ساتھ میں یہ بھی فرمائیں کہ یہ مال و دولت تو اس لیے ہے تاکہ ہم کافروں کے محتاج نہ ہوں، اور اگر یہ مال و دولت آج ہماری عزت کا ذریعہ ہے، اگر یہ مال و دولت نہ ہوتا تو یہ بادشاہ آج ہمیں اپنے ناک کا رومال بنا دیتے، اپنا منہ صاف کرتے، اور ہمارے ہم سے جو چاہے فتوے حاصل کرتے. بات یہ میں نے پہلے جو غالب سنا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہدایات میں گلستان بوستان غالب گلستان میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص پاؤں پسار کے بیٹھا ہوا تھا، بزرگ، وہاں سے بادشاہ جب آیا تو تب بھی اس نے پاؤں پسار کے رکھے، ایسی بیٹھے رہے، بلکہ آنے کے بعد یا تو پاؤں پسار لیے. تو کسی نے کہا کہ بادشاہ آپ نے کب سے سیکھ لیا، پاؤں پسارنا کب سے سیکھ لیا؟ یہ بادشاہ آئے ہوئے اور آپ پاؤں پسار کے بیٹھے. فرمایا جب سے میں نے اپنے ہاتھ سکڑے، جب سے میں نے اپنے ہاتھ سکڑے ہیں پاؤں پسار لیے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو پاؤں سکڑ جاتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ سکڑ لیں گے تو پاؤں پھیلا سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیز و بس بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مال بھی عطا فرمائے اپنی محبت کے لیے. نمر دانس کے دنیا دوست دار، واقعہ سن چکے ہیں آپ، لیکن شعر یاد آ گیا، اب کیا کہیں اس کو. نمر دانس کے دنیا دوست دار، اگر دارت برائے دوست دار. وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا کا دوست رکھے، ہاں اگر رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے. ایک شخص نے یہ اعتراض کیا تھا اللہ والے پر کہ جب ان کے پاس دیکھا کہ مال و دولت بہت ہے تو وہاں سے یہ کہتے بھی نکل گئے کہ نمر دانس کی دنیا دوست دار. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات ان تک پہنچا دی. فرمائے کو بلا کے لاؤ اس کو، اور جواب پوچھا کہ ہاں بھائی وہ مصرع پڑھو جو تم نے پڑھا تھا. کہنا نہیں حضرت میں نے تو بس سناؤ بھائی، کیا کہا تھا، سنو نہیں ہم بھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دل سے زبان میں سے بنے دل میں یہ بات کہی تھی کہ نمر دانس کے دنیا دوست دار. وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے. آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے، میں تو آپ کے پاس آیا تھا بیت ہونے کے لیے اور اصلاح کے لیے، آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے. تو یہ ان کے ذہن کے اندر آیا کہ جس کے پاس دولت ہو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اب دوسرا مصرع سن لو. پھر انہوں نے یہ کہا اگر دارت برائے دوست دار، اگر مال رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، یہ مال جو تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کے لیے. اور غالباً اسی پہ پھر مجھے اگلی بات یاد آ گئی جو آج ہی غالباً فجر کے بعد بیان کیا تھا کہ کیا بات تھی، ہاں ایک صاحب ایک اللہ والے کے پاس گئے، اسی نیت سے گئے تھے کہ اصلاحی تعلق قائم کریں گے. دیکھا تو ان کی یار بہت بڑی اعتراضاً یہ بات کہی کہ یہ تو زہد کے خلاف ہے، اتنا مال و دولت کا ہونا زہد کے خلاف. فرمایا نہیں حضرت خاموش رہے. کچھ دن گزر گئے تو پھر ایک دن جنگل کی طرف اپنے کچھ دوست یاروں کے ساتھ اپنے مریدین کے ساتھ نکلے، اور جنگل میں پہنچ کے کہنے کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ ساتھ جو جس نے اعتراض کیا تھا وہ بھی ساتھ جی چاہتا ہے حج کو چلے. میں حضرت جی تو میرا بھی چاہتا ہے. وہ ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو پھر. میں کہا تو میری چادر شہر میں رہ گئی وہ تو لے آؤں. حضرت نے کیا جواب، فرمایا کہ تمہیں اپنی چادر کی بڑی فکر پڑ گئی اور میرا جو لاکھوں کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، تم تو ایک چادر کو نہیں بھولتے، میں تو سارا کاروبار چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو زاہد میں ہوں یا تم ہو. مطلب یہ تھا کہ دنیا کا پاس ہونا یہ برا نہیں ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. اگر کسی کا مال ہے دولت ہے اس کی محبت نہ ہو دل میں، وہ اس پر قدرت رکھتا ہوا سارا مال دولت دے کے چلا جائے جانا چاہے. انہوں نے یہی کہا کہ بھائی حج پہ جا چلو بس. نے میری چادر رہ گئی. فرمایا کہ یہ ہے اصل کہ چادر کی فکر پڑے گی تجھے، اور میرے لاکھوں کروڑوں کا جو کاروبار ہے میں چھوڑ کے ایسے ہی جا رہا ہوں. اور یہ اس کا مطلب ہے کہ زاہد کون ہوا جو مال سے محبت نہ رکھے. حضرت موسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا کنویں سے نکال کر قافلے والوں کے ہاتھ، قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہم پر بیچ دیا تھا، چند درہم پر. غالباً ایک دو درہم بھی وہ مشکل ان کے ہاتھ میں آئے تھے.
دراہیم معدودہ، اور ساتھ میں فرمایا وکانوا فیہ من الزاہدین، وہ بڑے زاہد لوگ تھے۔ یہاں پر بھی کیا مطلب ہے زاہد کا؟ دنیا کی انہیں پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بھائی ہمارے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے تاکہ ہمیں باپ کی توجہ حاصل ہو جائے۔ اور یوسف علیہ السلام میں پیسے کی تمنا نہیں ہے، لالچی نہیں تھے، وہ پیسے کی محبت دل میں نہیں تھی، بس وہ تو انہوں نے چونکہ کہا تھا یہ ہمارا غلام ہے تو اخلاقاً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس غلام کو ہمیں بھیج دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو بھائی 10,000 5,000 دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے دیکھو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے اپنی قدرت میں، ایک طرف تو بھائیوں نے بھیجا چند دراہیم میں، اور دوسری طرف حضرت مصر کے اندر جب وہ گولی لگتی ہے تو آپ دیکھیے کہ گڑیا بھی آ گئی، اور پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قیمت لگوائی وہ کیا تھی؟ وزن کے برابر چاندی سونا، وزن کے برابر کتنے مال و دولار، یعنی بڑے بڑے جو ہے خرید نہیں سکے، عزیز مصر نے خرید۔ ایک طرف تو یہ تھا، لیکن اللہ نے فرما دیا وکانوا فیہ من الزاہدین، وہ زاہد لوگ تھے، ان کو مال کی حاجت نہیں تھی، وہ تو بس ان کو شیطان نے یہ سمجھا دیا تھا کہ باپ ان سے محبت بہت کرتا ہے ہمیں نہیں کرتا، اس لیے اپنے باپ کی نظروں سے جب دور ہو جائیں گے تو نتیجے تک باپ ان سے محبت کرے، اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا۔ بہرحال اصل میرا کہنے کا یہ کہ ہم حج کا حد اعتدال میں کریں، اپنی تربیت کو درست رکھیں، مال و دولت اولاد بچے اللہ نے سب چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس نعمت کی قدر کریں، نعمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خط لکھا حضرت مفتی محمد شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور خط میں یہ لکھا کہ بھائی میرے 4 آنے کے ٹکٹ کسی کے لفافے میں غلطی سے چلے گئے ہیں، کہیں تمہارے پاس تو نہیں پہنچ گئے؟ خط لکھا اس زمانے میں ہماری طرح تو تھا نہیں، واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ساری چیزیں آ گئی، تو خط بھیجا حضرت نے لفافے میں کہ بھائی میرے 4 آنے کے لفافے اور 4 آنے کے ڈاک ٹکٹ وہ کسی کے لفافے میں غلطی سے چلے گئے، تمہارے پاس تو نہیں پہنچے؟ تو فرماتے چونکہ میرے پاس یہ پہنچے تھا، فرماتے میں نے جواب میں لکھ دیا کہ حضرت میرے پاس نہیں آئے، تو حضرت کو ایک خط تو آتا نہیں تھا، 20 خط آتے تھے، تو ہر ایک کو اس طرح حضرت نے لکھا۔ فرماتے جب میں تھانہ بھون گیا تو حضرت سے میں نے پوچھا حضرت 4 آنے کے لفافے کے لیے آپ نے اتنی فکر کی؟ فرمایا کہ بھائی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اگر تم نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو تم نے اس کو نعمت نہیں سمجھا۔ فرمایا تو 4 آنے تھے، میرا تو اگر ایک پیسہ بھی کہیں گر جاتا تو کچھ دیر کے لیے میں ڈھونڈتا ضرور ہوں اس کو ٹھہر، تاکہ اس نعمت کی قدر ہو جائے۔ اگر لوگ جو آج جو ہے وہ اپنے پیسوں کو ضائع کر دیتے، یقین اس زمانے کے 4 آنے اس زمانے کے 40 روپے بھی اگر آپ سمجھ لیں تب بھی 40 روپے کی کون قدر کرتا ہے؟ 100 کا نوٹ گھوم لے گا اس کو کوئی تلاش کرتا ہے۔ ایک حضرت فرمائے کہ نعمت کی قدر کرو، اگر ایک آنا بھی ہے تو وہ بھی نعمت ہے اللہ کی، اس کا حق ہے کہ تم اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو نعمت کی ناقدری۔ اسی طرح اپنی اولاد ہے، بچے ہیں، ان کی بھی قدر کرو، اپنی بیوی کی قدر کرو، بیویوں کو چاہیے اپنے شوہروں کی قدر کریں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں مال و دولت جو بھی، ان سب کی کا جو ہے وہ ہمیں حق ادا کرنا چاہیے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعتدال کی دولت سے نوازیں اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائیں، کیونکہ خیر العمل ما دیم علیہ، حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ کی مداومت ہو۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی لوگ بلحد موسیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں صاحب، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاش بھی پڑھ رہے ہیں اور نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب غائب ہوئے تو ایسے غائب ہوئے کہ فرض بھی غائب ہو گئے، مسجد میں بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ سے استقامت مانگو، اسی لیے فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، اگرچہ قلیل ہو، تھوڑا سا عمل ہو لیکن مداومت ہو، ہمیشہ کی ہو۔ 2 رکعت پڑھو، ہمیشہ پڑھو، تہجد شروع کرو 2 رکعت سے شروع کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دے 2 سے 4 کرو، لیکن یہ نہ ہو کہ 12 شروع کرو اور 2 بھی غائب ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت والا نے تو ہمیں یہی سبق دیا، حضرت فرماتے تھے کہ کم دن کے لیے مدینے جاؤ، دن چاہے تو بڑھا دو، کہ یہ نہیں کہ یہاں سے دعویٰ کر کے جا رہے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، 15-10 دن بعد جب بیوی یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے، نکلو گے چلو۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صاحب، حج پہ گئے تھے غالباً 91 کی بات، اگر بیچارے بھائی یا نہیں، لیکن بس وہ ان کا چونکہ مدینے ہو کے آ گئے تھے اور بعد میں پھر مکے، اب مکے کے بعد میں تقریباً ان کا 1 مہینہ تھا، لیکن انہوں نے جناب خریداری پہ خریداری کرنی شروع کر دی حج سے پہلے، اور حج کے بعد تو بھاگنے کی چکر رہے کس طرح نکلوں میں، اور پھر یعنی پیسے دے کے ٹکٹ کے زیادہ رشوت کی، میں تو کہتا ہوں رشوت ہی تھی، تو ٹکٹ اگر اتنے پیسے دو گے تو مل جائے گی سیٹ، 15 سیٹ نہیں ملی، اور پھر آ گئے
لیکن اس طرح کی بہت سے واقع ہمارے حضرت فرماتے تھے کم دن کے لیے جاؤ، اللہ تعالیٰ اگر وہاں پر تمہارا دن لگے تو بے شک اور دن قیام بڑھا لو، اگر بڑھ سکتا ہو تو، نہیں بڑھ سکتا ہو تو آ جاؤ، کم از کم بڑھانے کی نیت کرو گے تو اجر و ثواب تو ملے گا. لیکن یہاں سے پتہ لگا کہ مہینے کے لیے جا رہے ہیں، 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ 10 دن بعد ہی وہاں سے بھاگ رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی تھا. حجاج کرام کو حج کے بعد کہتے چلو اپنے اپنے گھروں میں جاؤ. کہتے یہاں بیٹھ کے تم بجائے اس کے کہ اپنی بیوی بچوں کو یاد کرو، بہتر ہے کہ اپنے گھروں کو جا کے بیت اللہ کو یاد کرو، یہ زیادہ اچھا ہے. اپنے گھر چلے جاؤ اور جا کے بیت اللہ کو کی یاد آئے، روزہ اقدس کی تمہیں یاد آئے، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. بس اس کے رہ تو رہے ہو بیت اللہ کے اندر اور حرم شریف کے قریب اور مسجد نبوی کے پاس، لیکن تم ڈوبے ہوئے یاد میں بیوی بچوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.